بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے محمد حسین آزاد کو۔ اس سے پہلے ہم سبق قومی اتفاق پڑھ چکے، اس کا تحریری کام بھی ختم ہو چکا۔ آج ہم پڑھیں گے محمد حسین آزاد کے بارے میں، پھر اس کے بعد ان کا ہی لکھا ہوا سبق، ان کا ہی لکھا ہوا انشائیہ ہم پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو تعارفی نوٹ ہوتا ہے، یہ جو سبق ہے مصنف کے حوالے سے، تو یہ ان کا تعارفی نوٹ کہلاتا ہے۔ اس تعارفی نوٹ میں مصنف کے بارے میں جو اہم باتیں ہوتی ہے یا ان کی زندگی کے جو حالات ہوتے ہیں وہ مختصر بتا دیے جاتے ہیں، یا اردو ادب کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہوتی ہے، اردو ادب میں ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں، ان کا جو مقام ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ پورشن، یہ تعارفی نوٹ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس میں جتنی بھی یہ انفارمیشن آپ کو دی جاتی ہے تو یہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کرتے جائیں۔ انہی انفارمیشن سے پھر آپ کی معروضی سوالات بنتے ہیں، یا کبھی کبھار ان پر نوٹ لکھنے کو دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے انتہائی آسانی ہوگی۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے محمد حسین آزاد پیدا ہوئے 1830 کو اور وفات پا چکے 1910 عیسوی کو۔ محمد حسین آزاد دلی میں پیدا ہوئے۔ دلی اہم ایم سی کیوز ہے آپ کے لیے کہ وہ دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی باقر علی تھا۔ والد کا نام مولوی باقر علی، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک تو یہ کہ ایک بہت بڑے عالم تھے ان کے والد صاحب۔ تو جب والدین علماء ہوتے ہیں، علم سے نسبت رکھتے ہیں، تو بچوں کو بھی وہی عالمانہ اور اچھا ماحول فراہم ہوتا ہے۔ تو جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور دلی سے اردو اخبار نکالتے تھے۔ اس زمانے میں اخبار نکالتے تھے کہ اتنی فیسلٹیز اور اتنی سہولیات نہیں تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد حسین آزاد کے والد بھی یہ تصنیف و تالیف اور یہ سیکھنے سکھانے اور یہ علم سے شغل رکھتے تھے۔ آزاد نے دلی کالج میں تعلیم پائی۔ شاعری میں شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح لی۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شاعری بھی کی ہے، اور مشہور شاعر شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح لی ہے، یہ ایک استاد شاعر ہیں۔ اس طرح نام جب بھی آ جائے تو آپ نے سارا نام ذہن نشین کرنا ہے۔ بعض اوقات تخلص آ جاتا ہے، نام وہ لیتے ہیں، اور جب بعض اوقات نام دیتے ہیں تخلص کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جب آپ ذہن میں یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ شیخ ابراہیم ذوق، تو پھر سارا نام آپ کے ذہن میں ثبت ہو جائے گا۔ 1857 کے ہنگامے میں ان کا گھر بار لٹ گیا۔ ان کے والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی۔ انگریز چھپتے چھپاتے لاہور پہنچ گئے۔ شاید وہ انگریزی حکومت کے خلاف تھے، اس وجہ سے انہوں نے انگریزی حکومت نے ان کو موت کی سزا دی۔ تو آزاد چھپتے چھپاتے لاہور پہنچ گئے، یہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اگر یہ اس طرح عام لوگوں کی نظروں میں رہتے تو شاید ان کو بھی سزا ہو جاتی۔ جب عام معافی کا اعلان ہو گیا، یعنی جب یہ ہنگامہ ختم ہو گیا، تو انہیں محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے، اور درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا۔ درسی کتاب یعنی جو نصابی کتابیں ہوتی ہے، ابھی جس طرح یہ درسی کتب ہے، تو درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کے حوالہ ہوا۔ آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی، یعنی ان سے پہلے جو محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی ہیں، ان سے پہلے جب مشاعرے ہوتے تھے تو بس اس طرح شعراء اکٹھے ہو کر اپنا اپنا کلام سناتے تھے، لیکن انہوں نے مصرع طرح کی جگہ عنوان دیا جاتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، باقاعدہ ایک مصرع منتخب کیا جاتا تھا، اور اسی مصرع کو پہلا مصرع بنا کر ہر شاعر
پھر اپنا کلام یا اپنی نظم یا اپنی غزل لکھتا تھا۔ حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب بھی دیا۔ آزاد کو اردو ادب میں ایک منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے۔ انشا پرداز خیالی مضامین لکھنے والا، یعنی خیالی مضامین لکھنے میں انہیں ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ انہوں نے جس وقت نثر لکھنی شروع کی اس وقت ان کے سامنے دو نمونے تھے۔ ایک طرف پرتکلف اور مشکل عبارتوں والی قدیم نثر تھی۔ ہاں، یہ جو عناصر خمسہ ہے نا، عناصر خمسہ، یہ جو مصنفین ہیں، ان سے پہلے جو اردو نثر آپ دیکھیں، اب بھی کتابیں موجود ہیں، تو وہ نثر بہت ہی مشکل ہے۔ اس میں بہت مشکل الفاظ اور مشکل اور بڑے بڑے جو ثقیل وزنی جو مرکبات ہیں وہ شامل ہیں۔ تو دوسری طرف غالب اور سر سید کی سلیس اور سادہ نثر، غالب کی جو خطوط ہے وہ سادگی اور آسانی کے انتہائی زبردست نمونے ہیں، اور سر سید کی سلیس اور سادہ نثر، جس طرح ہم نے قومی اتفاق سبق پڑھا، اس طرح بے شمار نمونے موجود ہیں، تو جس میں مقصدیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ آزاد نے ان دونوں نمونوں سے فائدہ اٹھایا۔ آزاد نے مشکل اور آسان، قدیم اور جدید دونوں نثر کو سٹڈی کیا، دونوں نثر کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی، اپنے لیے ایک درمیانہ راستہ نکالا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پرانی اور نئی نثر کی اسالیب کو ملا کر ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے جدید اور قدیم، آسان اور مشکل دونوں نثروں کا نمونہ لیا اور دونوں کو ملا کر اپنے لیے ایک نیا راستہ نکالا۔ انہیں اپنی شاعرانہ نثر کی وجہ سے بڑی شہرت ملی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نثر میں نظم کی شان پائی جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے لکھی تو نثر ہے، لیکن جو شاعری کی بعض خصوصیات ہے، جس طرح قافیہ پیمائی کرنا، بعض جگہوں پر ردیف باندھنا، تو وہی قافیہ پیمائی بھی ان کی نثر میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ آزاد نے تنقید و تاریخ اور خیالی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ محمد حسین آزاد نے تنقید پر کام کیا ہے، تاریخ پر کام کیا ہے، اور خیالی موضوعات یعنی انشا پردازی کی ہے۔ مگر یعنی ان تینوں میں جہاں انہوں نے جو بھی لکھا ہے، مگر ہر جگہ ان کا اسلوب، بیان کی رنگینی، الفاظ کی شوکت اور سلاست کا خوبصورت امتزاج ہے۔ کیا کیا ہے؟ یعنی ان کا اپنا انداز، یعنی ان کا جو اپنا خاص انداز ہے۔ پھر بیان کی رنگینی، کہ وہ جس انداز میں بیان کرتے ہیں، جس خوبصورت دل نشین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ الفاظ کی شان، کہ جو الفاظ چنتے ہیں نا، جو الفاظ چنتے ہیں وہ انتہائی زبردست الفاظ چنتے ہیں، اور سلاست اور اس کے ساتھ ساتھ آسانی کا خوبصورت امتزاج ہے، خوبصورت مرکب ہے۔ آب حیات اور نیرنگ خیال، یہ ان کی دو مشہور تصانیف ہے۔ آب حیات اور نیرنگ خیال کا اسلوب اتنا دلکش ہے، اتنا دلچسپ ہے، اتنا دل کھینچنے والا ہے کہ پڑھنے والا انشا پردازی کی لطافتوں میں کھو جاتا ہے، کہ جو محمد حسین کا جو قاری ہوتا ہے تو وہ اس کی لطافتوں میں، اس کی باریکیوں میں، اس کی خوبصورتیوں میں کھو جاتا ہے۔ جب وہ کسی خیالی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں، جب بھی محمد حسین آزاد کوئی خیالی مضمون لکھتے ہیں تو ان کا قلم موتی اگلتا اور پھول برساتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ ان کا ہر لفظ، ان کا ہر حرف ایک منتخب لفظ ہوتا ہے، اور پھول برساتا ہے مطلب یہ کہ پھولوں کی طرح ان کا لہجہ زبردست ہوتا ہے اور ان کے الفاظ سے خوشبو آتی ہے۔ آزاد الفاظ کی جادوگر ہے، یہ جملہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ یہ جملہ ساری کتاب میں صرف اور صرف محمد حسین آزاد کے لیے استعمال ہوا ہے کہ آزاد الفاظ کی جادوگر ہے۔ باقی کسی مصنف کے لیے، کسی شاعر کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ آزاد الفاظ کی جادوگر ہے، وہ لمبے لمبے فقرے لکھنے سے گریز کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی لمبے فقرے نہیں لکھتے بلکہ مختصر اور چھوٹے چھوٹے فقرے لکھتے ہیں، لیکن اس میں اپنی مہارت دکھاتے ہیں۔ ان کی اہم تصانیف یہ ہیں:
محمد حسین آزاد کی اہم تصانیف یہ ہیں: آب حیات، دربار اکبری، نئے رنگ خیال، سخندان فارس، نگارستان فارس اور قصص ہند۔ یہ ان کی مشہور 6 کتابیں ہیں جن کتابوں کی وجہ سے ان کو انتہائی شہرت حاصل ہے، اور انتہائی زبردست کتابیں انہوں نے تحریر کی ہے۔